بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں تقریباً سورۃ النساء پڑھی گئی ہے۔ کچھ حصہ انشاءاللہ کل کی تراویح میں۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا اس میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، اس سورت میں اللہ پاک نے ابتداءً یعنی شروع میں ان بچوں کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے کہ جو یتیم بچے ہوں، یتیم بچے اور یتیم بچیاں، یعنی بچپن میں جن کے والدین یا ماں باپ میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور وہ بچے پیچھے رہ جائیں اپنے سرپرستوں کے پاس، اولیاء کے پاس، باقی رشتہ داروں کے پاس، تو ایسے یتیم بچوں کے بہت سخت حقوق بیان کیے گئے۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں جو بہت ساری خرابیاں چل رہی تھی ان میں ایک بہت بڑا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا اور وہ اپنے پیچھے چھوٹی اولاد چھوڑ جاتا تو ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہوتی اور ان کو ان کی ہر چیز سے، جائیداد سے، مال سے، میراث سے، ترکے سے، گھر بار سے، ہر چیز سے محروم کر دیا جاتا، اور اس کو کوئی عیب اور برائی سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن جب دین اسلام دنیا کے اندر آیا اور محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ نے ان یتیموں کے حقوق بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمائے اور امت کو اس کی ترغیب دی، تلقین کی کہ ان کا خیال رکھا جائے، اور عملی طور پر آپ اس کے لیے خود ایک نمونہ بنے۔ چونکہ آپ بھی دنیا میں تشریف لائے تو والد کا سایہ تو نہیں تھا آپ کے سر پہ، اور 6 سال کے تھے کہ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی دنیا سے چلی گئی، تو کائنات کے سردار نے خود یتیمی دیکھی تھی، اور اللہ نے امت کے ان بچوں کو ایک حوصلہ اور تسلی دی کہ تم پریشان نہیں ہونا، یہ مت سمجھنا کہ ہمارے سر پہ ماں باپ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کوئی عیب ہوتا یا ایسے بچوں کے کوئی حقوق ہی نہ ہوتے تو میں اپنے محبوب کو دنیا میں یتیم نہیں بھیجتا۔ تو قرآن کریم نے بڑی سخت تاکید فرمائی، اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، سمجھانے کے لیے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، اپنی 2 انگلیاں اس طرح جوڑی، دنیا میں جس نے کسی یتیم بچے کی کفالت کی، خیال رکھا، میں اور اس یتیم کا کفیل قیامت کے دن ایسے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں۔ اتنی بڑی فضیلت فرمائے، اور فرمائے جس نے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور فرمائے اگر کسی نے یتیم کا مال کھایا اور اس کے اندر زیادتی کی تو قیامت کے دن یہ مال اس کے پیٹ میں آگ کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، خاندان میں، گھروں میں بہت سارے ایسے بچے یتیم رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک امتحان تو ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس بہت بڑا موقع بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کا خیال کر کے، سرپرستی کر کے آخرت کی جنت کما لیں۔ دوسری بات جو سورۃ النساء میں ہے، اللہ پاک نے میراث کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ میراث کہا جاتا ہے کہ جو شخص انتقال کر جائے اور اپنے پیچھے جو مال چھوڑ کے چلا جائے، ہم اسے اردو میں ترکہ کہتے ہیں، ترکہ۔ اب مرنے والے کا جو مال ہے، جو ترکہ ہے، اس کی کیا ترتیب اور کیا تقسیم ہوگی یہ طے کرنا انسان کا کام نہیں، نہ اللہ نے یہ اختیار انسان کو دیا۔ میراث کی تقسیم شریعت نے خود فرمائی۔
قرآن کریم میں اللہ پاک نے میراث کے اصول ذکر فرمائے، بلکہ اصول سے ہٹ کر اللہ پاک نے اس کی صورتیں بھی ذکر کی کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کی بیوی ہو، اس کے والدین ہو، اس کی اولاد بھی ہو، تو کیسے مال تقسیم ہو؟ اور اگر ایک شخص انتقال کر جائے، اس کی بیوی ہے، اولاد ہے، ماں باپ نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ عورت انتقال کر جائے، اس کا شوہر ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، کیسے تقسیم ہوگی؟ عورت انتقال کر جائے، شوہر ہے لیکن اولاد نہیں ہے اس کی، تو اس صورت میں کیا تقسیم ہوگی؟ اور ایک شخص ایسا انتقال کر جائے کہ جس کا نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، نہ ماں باپ زندہ ہے نہ اولاد زندہ ہے، کوئی بھی نہیں، لیکن بہن بھائی زندہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں دوست؟ تو جتنی شکلیں اس دنیا میں ممکن ہے، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں دوست، اس لیے میراث ایک مستقل علم ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمن فرمایا، تعلم الفرائض والقرآن، تم سیکھو میراث کے علم کو اور قرآن کو، وعلم الناس، اور آگے لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ کیوں؟ فإنی مقبوض، اس لیے کہ مجھے تو دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میراث ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ اس کا نہ جذبات سے تعلق ہے، اس کا نہ انسان کی ضروریات سے تعلق ہے، بلکہ اس کا تعلق اللہ نے جوڑ دیا کس سے؟ قرابت داری سے، نسب سے جوڑ دیا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کے قریبی رشتہ دار کون ہیں، ورنہ اگر انسان جذبات کے راستے پہ چلے تو جذبات تو یہ کہتے ہیں کہ میراث اس کو ملنی چاہیے جو ہمیں ماحول میں ضرورت مند نظر آ رہا ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ مرنے والے کی میراث اس کی اولاد کو دے دی جائے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اولاد خود ماشاءاللہ کروڑ پتی ہے، اب کروڑ پتی اولاد کو اس کے والد کی میراث مل گئی، وہ اور مالدار ہو گئے، تو سوچ اور جذبات کہتے ہیں یہ مال لے جاتے، قریب میں غریب آبادیاں تھی ان میں بانٹ دیا جاتا، ہے نا؟ یہ انسان کی عقل کہہ رہی ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ میراث کی تقسیم میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اور کس کو دینے کے اندر کیا فائدہ ہے، اس تک تمہارے ذہن کی رسائی نہیں۔ اس لیے کبھی بھی میراث کی تقسیم اپنے اندازے تخمینوں سے نہ کی جائے۔ جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے، انسان اس کی پوری صورت بنا کر علماء کے پاس، مدارس میں، دارالافتاء میں مفتی صاحب کے پاس چلا جائے کہ حضرت یہ ہماری ترتیب ہے، تقسیم ہے، فلاں کا انتقال ہوا، ہم اتنے بچ گئے اور اتنا مال ہے، اس کا کیا کیا جائے گا؟ اور پھر اس میں کسی چیز کو چھپایا نہ جائے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ مرحوم کی کوئی بات اولاد میں سے ایک کو پتا ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ چیز کہاں پر ہے، باقی بہن بھائیوں کو نہیں پتا۔ اب یہ اللہ پاک اس کا امتحان لے رہے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس نے چھپا دیا، حدیث پاک میں کتنی سخت وعید ہے، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جس نے وارث کی میراث کی کوئی چیز چھپائی نا، ظاہر نہیں کی چھپائی، اس چھپانے والے کا جو جنت میں حصہ تھا اللہ اسے اس سے محروم کر دے۔ بڑا سخت معاملہ ہے دوست۔ اس لیے ایک ایک چیز ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، تفسیر میں بارہا ان کا نام آیا، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم کراچی کے جو بانی ہے، اور یہ جو حضرات شیخین ہیں، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، یہ حضرات ان کی اولاد میں سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہمارے والد صاحب بیمار ہوئے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اتنے مزاج میں حساسیت آ گئی تھی کہ جب جس کمرے میں حضرت آرام کرتے تھے اور دوائی کھانا سب چلتا تھا، تو اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی گلاس، پلیٹ، چمچ ضرورت پڑ جاتی ہے بیمار آدمی، تو ہم جا کے باہر باورچی خانے سے دوسرے کمرے سے لے آتے، جیسے ہی استعمال ہو گئی کہتے بھائی فوراً لے جاؤ کمرے سے، فوراً لے جاؤ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ
अब्बा जान ये तो थोड़ी देर बाद ले जाएंगे, एक चमचा है, एक कप है, एक प्याला है, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। अब बात समझे दोस्त। तो कहा हजरत फरमाते थे कि तुम्हें पता नहीं, मैं अपनी वसीयत लिख चुका हूं, और वसीयत में मैंने लिखा है कि जिस कमरे में मेरी बीमारी के अय्याम गुजर रहे हैं, इस कमरे की सारी चीजें मेरी है, और मेरे मरने के बाद वो मेरे वरसा को तरतीब पे मिल जाएगी। समझ? और इस कमरे से बाहर जितनी चीजें हैं वो सब इन बच्चों की वालिदा की है, उसमें मेरा कोई हक नहीं। तो अब अगर बाहर का कोई गिलास कप प्लेट यहां आया और रह गया और मेरा इंतकाल हो गया, बाद में तुम जब वसीयत पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि कमरे की सारी चीजें किन की है, मुफ्ती साहब की है, तो बाहर वाली चीज भी मेरी समझी जाएगी, हालांकि वो तुम्हारी वालिदा की। ऐसे पाक साफ मुहताज साहिब तकवा लोग थे, जब ही अल्लाह ने उनके फैज को इतना आम फरमाया। इसलिए मीरास में एहतियात है दोस्तों। तीसरी बात जो सूरतुन निसा में है, अल्लाह पाक ने निकाह के एतबार से उन रिश्तों का जिक्र फरमाया कि जिनसे निकाह करना ममनू है, हराम है। वो 3 रिश्ते जिक्र हुए। एक रिश्ता कहलाता है नसबी रिश्ता, जिसको हम कहते हैं उर्दू में खूनी रिश्ता। दूसरा रिश्ता कहलाता है रज़ाई, दूध का रिश्ता। और तीसरा रिश्ता कहलाता है मुसाहरत, यानी ससुराली रिश्ता। नसबी रिश्ता तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो रिश्ते जो हमारे महारिम है, जैसे हमें पता है कि भाई वालिदा है, बहन है, बेटी है, फुप्पी है, खाला है ना, नानी है, दादी है, पोती है, पड़पोती है, ये सब खूनी रिश्ते हैं ना। सबको पता है कि इनसे निकाह नहीं हो सकता, सबको पता है। ये नसबी हुर्मत है। दूसरी सूरत होती है वो है हुर्मत रज़ाअत, दूध का। क्या मतलब? एक बिल्कुल अजनबी औरत है, जिससे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन एक शीरख्वार बच्चे ने, छोटे बच्चे ने 2 साल की मुद्दत के अंदर अंदर, यानी एक बच्चा पैदा हो जाए, पैदा होने वाले बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है कितने अरसे तक? 2 साल तक। ये मुद्दत रज़ाअत है। 2 साल की मुद्दत के अंदर अंदर अगर कोई बच्चा किसी अजनबी औरत का दूध पी ले, होता है ना हमारे माशरों में, शहरों में थोड़ा कम है लेकिन गांव देहातों में जैसे हम देखते सुनते हैं बहुत ज्यादा है। अब एक बच्चा है, रो रहा था, बीमार था, परेशान था, मां कहीं मसरूफ थी, खुद बीमार थी, क्या मसला था, उस बच्चे ने दूध पी लिया किसी और औरत का, तो अब वो अजनबी औरत इस बच्चे की क्या बन गई? रज़ाई मां बन गई, रज़ाई वालिदा बन गई। इस रज़ाअत की वजह से वो सारे रिश्ते जुड़ जाएंगे दोस्तों जो नसब में जुड़ जाते हैं। क्या मतलब? अब आसान सी बात है, इस रज़ाई मां की जो बहन है वो इस बच्चे की क्या बन जाएगी? रज़ाई खाला बन जाएगी। इस रज़ाई मां के जो बच्चे हैं वो इस बच्चे के लिए क्या बन जाएंगे? रज़ाई बहन भाई बन जाएंगे। और ये सारा सर्कल घूम जाएगा यहाँ। लिहाजा निकाह में इन सारी चीजों को देखा जाएगा। इसलिए रज़ाअत इतना हल्का मसला नहीं है। बाज दफा मस्तूरात एहतियात नहीं करती, बच्चा रो रहा है तो चलो फौरन दूध से लगा दिया उसको कि चलो इसको खामोश तो करें वक्ती तौर पर, हालांकि सादा मसला नहीं है। इसीलिए फुकाहा ने लिखा कि अगर औरत किसी और के बच्चे को दूध पिला दे तो इस औरत को चाहिए कि अपने करीबी रिश्तेदारों को उसकी फौरन इत्तिला दे, और वो रिश्तेदार भी क्या समझदारी करे, इस बात को लिख ले, वरना एक नहीं 20 वाकयात हो चुके हैं कि ये चीजें जहन से निकल जाती है। बच्चे बड़े हुए और वो अफराद जिनको इल्म था वो दुनिया से चले गए, अब किसी को नहीं पता, तो रज़ाई बहन भाइयों के रिश्तों के पैगाम आते हैं, पता था नहीं, आपस में रिश्ते तय होगा। यहां तक हुआ है कि निकाह हुआ और 20-20 साल गुजरे, 4-4 बच्चे हुए।
ایسا بھی ہوا. اس لیے ایک تو رضاعت فوراً نہ کی جائے کہ فوراً جو ہے بس خاموش کرانے کے لیے دودھ پلا دیا، اور اگر کر لی تو پھر اس کے لیے گواہ بنائے، اس کو تحریری شکل میں لکھ دیا جائے، اس بات کو خاندان میں عام کر دیا جائے تاکہ سب کو پتہ چل جائے. چوتھی بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے حقوق ذکر فرمائے پڑوسیوں کے. پڑوس کو عربی میں جار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں دوستو؟ جار، جیم الف را، جار. اب پڑوسی تین طرح کے ہیں: جار ذی القربہ، جار الجنب والصاحب بالجنب. ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جس کے تین حق ہوتے ہیں دوستو، بہت سمجھنے کی بات ہے. تین حق کون سے ہیں؟ کہ وہ مسلمان بھی ہے، وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اور وہ آپ کے برابر میں بھی رہتا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی. اب آپ کے پڑوس میں آپ کے ماموزاد بھائی آ گئے رہنے کے لیے. اب وہ مسلمان تو ہیں الحمدللہ، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، اور پڑوس میں بھی آ گئے. یہ سب سے زیادہ حق ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مسلمان ہے اور آپ کے پڑوس میں ہے، اور یہ عام ہے جیسے ہم لوگ ہیں آج کل. اب ہم اگر ایک بلڈنگ میں ہے، ایک محلے میں ہے، ایک گلی میں ہے، تو اب جتنے لوگ ہیں وہ ایک مسلمانوں کی آبادی ہے الحمدللہ، اور سب برابر برابر میں رہتے ہیں. یہ دوسرے نمبر کا حق ہوتا ہے پڑوس کا. تیسرا جو سب سے زیادہ عام ہے، جس میں صرف کیا ہے کہ کچھ دیر کی مجالست ہے، برابر میں بیٹھنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ گئے، آپ نے حیدرآباد جانا ہے. حیدرآباد کا نام سنا ہے دوستو؟ حیدرآباد جانا ہے، آپ بس میں بیٹھ گئے سیٹ پر، آپ کے برابر والی سیٹ پر دوسرا ساتھی آ کے بیٹھ گیا. حیدرآباد تک کتنا راستہ ہے؟ 2 گھنٹے نا، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے. اب 2 گھنٹے آپ دونوں نے کوئی گھر نہیں خریدا، یہ سیٹ بھی نہیں خریدی، صرف 500-700 روپے دے کر کے ٹکٹ لیا ہے، لیکن یہ بھی پڑوس ہے دوست. اور ضروری نہیں کہ آپ کے برابر میں بیٹھنے والا مسلمان ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، ایک انسان ہوگا. آپ بیٹھ گئے، آپ کے برابر میں کوئی کرسچن عیسائی آ کے بیٹھ گیا، 2 گھنٹے تک آپ کا سفر حیدرآباد تک کا ہے. یہ صاحب بالجنب ہے، آپ کے پہلو میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا. اس پڑوسی کا بھی حق ہے. سمجھ گئے؟ تو آج تو پڑوس کی حیثیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام المومنین، سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور مجھ سے کہا، عائشہ، مجھ پر جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ آئے میرے پاس پڑوسیوں کے لیے حقوق لے کر کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کو میراث میں شریک نہ کر دیا جائے. اتنے سخت حقوق. اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو. تو پڑوس کا تو بہت بڑا حق ہوتا ہے دوست. خبرگیری، آج تو اس کو ہم کمال سمجھتے، کہتے ہیں ہم جہاں رہتے ہیں نا وہاں برابر میں بھی نہیں پتا کہ کون رہتا ہے. یہ چیز ہم نے مغرب سے حاصل کی ہے دوستوں، امپورٹ کی ہے. اس لیے کہ وہاں یہ انسانی سسٹم نہیں رہا. وہ کہتے ہیں بس اپنا اپنا رہے. اس اپنے اپنے کا نقصان کیا ہوتا ہے دوستوں کہ اگر ایک گھر میں اب میت ہو گئی، وہ بیچارہ اکیلے بھاگ رہا ہے، پڑوسی کو نہیں پتا کہ برابر والے کے ساتھ مجھے بھاگ دوڑ کرنی ہے. جبکہ ہم جس معاشرے میں دوستوں، وہاں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ لوگ اپنے گھر کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی آئے آپ کے مہمان رشتہ دار یہاں بیٹھ جائیں. اس کو کہتے ہیں آپ بے فکر ہو جائے، خبر ہم بنائیں گے، 3 دن تک کھانے کا انتظام ہم کریں گے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب پڑوس کے حقوق اور سسٹم چل رہا ہو تو انسان بہت سارے معاملات میں
ترتیب میں آ جاتا. خیال رکھنا چاہیے. پانچویں بات جو آج کے خلاصے میں ہے، حکم دیا کہ اگر کسی کے پاس کسی کی امانت پڑی ہوئی تو امانت اس کے حقدار کو بر وقت دے دینی چاہیے. جس کا حق ہے اس کے حق کے اندر کوئی کوتاہی غفلت نہ کی جائے. کسی نے آپ کے پاس اپنی امانت رکھوائی کہ جی یہ میرا شاپر ہے، یہ آپ رکھ دیں، تو سب سے پہلے تو اس امانت کا حق کیا ہے کہ کیا کریں؟ تسلی سے چیک کر لینا اس کو کہ کیا کیا رکھا ہوا ہے. یہ سخت منع ہے اور ناجائز ہے دوست. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، انسان کو کوئی چیز دی جائے، پہلے وہ اس کے مالہو وما علیہ کو چیک کرتا ہے کہ اس میں کیا کچھ رکھا ہوا. اچھا یہ جلیبی بھی ہے، اچھا آلو کے سموسے بھی نیچے پڑے ہوئے، سب چیزیں اس کی گن لی اور پھر جا کے دے دیا کہ جی وہ حضرت نے امانت دی تھی، یہ آپ رکھ لیں. یہ امانت تھی؟ وہ تو آپ نے پہلے چیک کر لی. ہاں، چونکہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. کسی نے کوئی چیز دی اور آپ کو ذرا کھٹکا ہوا تو تسلی کر لیں ان سے کہ جی آپ کی جو امانت رکھ رہا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو آپ مجھے بتائیں گے اس میں کیا ہے، کل کوئی پریشانی بچوں کو نہ ہو. تسلی یہ الگ چیز ہوتی ہے. لیکن اگر ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے، ایک چیز ہے، اس کے باوجود چیز کو پہلے سے چیک کر لیا، اس کو تسلی کر لی، وہ امانت کہاں رہی؟ تو پہلی چیز تو یہ کہ کسی کی چیز کو انسان نہ دیکھے، یہ امانت میں خیانت شمار ہو جاتی ہے. اور پھر رکھنے کے بعد انسان کیا کرے، اس کی حفاظت کا اہتمام. یہ نہیں کہ لے جا کے کہا کہ یار یہ مصیبت میرے سر پہ ڈال دی، وہ پھینک دی، اب بعد میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے. یا بعد میں جب آئے تو دیکھا کہ چھوٹے بچوں نے اس کو فٹ بال کی جگہ استعمال کیا ہوا، نقصان ہو گیا. تو احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے امانت رکھنے میں اور پھر اس کو بر وقت واپس کرنے میں. چھٹی بات جو آج کے خلاصے میں ہے، انسانی جان کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں کتنی اہمیت رکھتی ہے. ایک انسان کا خون کتنا قیمتی ہے انسانی معاشرے کے اندر، اللہ پاک نے اس کی تفصیل بتائی. دوست اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے، ایک انسان کو، ومن قتل مؤمنا متعمدا، تعمد کہتے ہیں جان بوجھ کے کسی کو مارنا، تو فرمائے فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. دیکھیں یہاں ایک نقطے کی بات سمجھیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں کون جائے گا؟ کافر، مشرک، منافق، جو اپنے کفر کو لے کے بغیر توبہ کے گیا. یہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ ہمیشہ کا جہنمی. اس کے علاوہ باقی وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس نے پوری زندگی کوئی عمل نہیں کیا، صرف ایک کلمہ طیبہ لے کر گیا، اس کو اس کے گناہوں کی سزا اگر اللہ دینا چاہے دے سکتے ہیں. لیکن اس پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ یہ کمزور کمتر درجے کا مومن بھی بالآخر کہاں جائے گا؟ جنت. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ گناہوں کی فہرست میں ایک گناہ ایسا ہے جس کے لیے اللہ کے کلام میں فرمایا کہ اس کا کرنے والا ہمیشہ کی جہنم میں جائے. اور وہ کون ہے؟ جان بوجھ کر کسی کی جان لینے والا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور دوسرا اب وہ بندہ ہے جس نے کسی کو خطأً قتل کیا. یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے ابھی. خطأً کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ غلطی سے. اور یہ چیز آج بہت کامن اور عام ہوتی جا رہی. اب غلطی سے قتل کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو مثال کے طور پہ ایک پولیس ہے، ایک گارڈ ہے نا، ایک فوجی ہے، وہ اپنی رائفل چیک کر رہا تھا، اس کو صاف کر رہا تھا. یہ کتنے واقعات ہو جاتے. اب اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن غلطی سے اس صفائی میں چیک کرنے میں گولی چل گئی اور اس کی زد میں کوئی بندہ آ کے خدا نخواستہ انتقال کر گیا. یہ جان بوجھ کے نہیں ہوا، غلطی سے ہوا. اس کو کہیں گے قتل خطا. کیا کہیں گے دوستو؟ قتل خطا. یا ایک بلڈنگ کی تعمیر ہو رہی ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لکھ لیتے ہیں بھائی قریب نہ گزرے، اوپر تعمیر ہو رہی ہے، پردے لگا دیے، سب کچھ کیا، لیکن جس کی آئی ہوئی تھی.
اب مزدور نے اینٹ رکھی بالکل ترتیب پہ، اچانک ایک اینٹ گری اور نیچے گزرنے والے کے سر پہ لگ گئی خدا نہ خواستہ اور اس کا انتقال ہو گیا، یہ کہلائے گا قتل خطا۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور اپنے حساب سے تو وہ بالکل صحیح جا رہا تھا، اچانک ایک بچے نے اپنے والدین کا ہاتھ چھوڑا، بھاگ گیا اور گاڑی کی زد میں آ کے انتقال ہو گیا، تو یہ ڈرائیور کو کہا جائے گا کہ اس نے جو قتل کیا یہ قتل خطا ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ لیکن آپ شریعت اور دین کے مزاج کو دیکھیں، اس قتل خطا میں بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ چلے جی اس کا تو قصور ہی نہیں ہے، چلو جی اس سے گلے مل کے دعا دے کے رخصت کر دو، نہیں۔ اگر اس طرح کا اصول شریعت بناتی، نقصان کیا ہوتا کہ لوگ قتل کرتے قتل عمد جان بوجھ کے، اور کہانی بنتی کہ جی قتل خطا ہو گیا۔ اس لیے شریعت نے قتل خطا والے کے لیے بھی کیا کہا کہ اگر کسی سے قتل خطا ہو گیا، ٹھیک ہے یہ جہنم میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے یہ آخرت کا گناہگار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے سزا میں اس کی جان نہیں لی جائے گی، یہ سارے بینیفٹس اس کو مل گئے، لیکن اس پر جرمانہ لگے گا، اور جرمانہ بھی کتنا؟ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس سے دیت لے کر کے اس مرحوم مرنے والوں کے ورثاء کو دی جائے گی۔ اور دیت کتنی ہے دوستو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہر سال آپ خلاصے میں بیٹھتے ہیں بہت سارے احباب، چلے بتا دیں کتنی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ یا اس کی قیمت ہے۔ اب بتائیں، ایک اونٹ کم سے کم 1 لاکھ کا تو ہوگا نا دوستو؟ جی ولی 1-2 لاکھ کا، چلو کمزور والا ہو 1 لاکھ کا، تو 100 اونٹ کتنے کے ہوگا؟ 1 کروڑ۔ اب آپ مجھے بتائیں دوستو، ہماری کراچی میں پچھلے دنوں میں کتنے ٹریفک کے حادثات ہوئے؟ ٹینکر کی زد میں آ کے، ٹرالر کی زد میں آ کے، یہ جو اندھا دھند گاڑیاں چل رہی ہے اور نشے میں ڈرائیور مست ہے نہیں، کتنے معصوم بچے زد میں آئے، کتنی بچیاں زد میں آئی، اب مارا بھاگ کے ختم۔ اب لوگ کیا کریں بیچارے، وہ زیادہ سے زیادہ جا کے اس ٹینکر کو چلاتی، اب وہ ٹینکر اس چلانے والے ڈرائیور کا بعض دفعہ ہے بھی نہیں، اس نے اپنا کام کیا، جا کے گاڑی میں چلا، سیدھا چلا گیا اپنے علاقے غیر میں چلا گیا، اب کوئی اس کو ڈھونڈ لے۔ اگر یہ چیزیں سزا کا حصہ ہوتی، ایک قتل خطا کرنے والے کو کھڑا کیا جاتا اور اس کو کہا جاتا کہ بیٹا جی 100 اونٹوں کی قیمت 1 کروڑ روپے نکالو، کہتے جی میرے پاس تو نہیں ہے، اب کیا کریں؟ خاندان کو بلایا جاتا کہ آپ کے بندے نے قتل کیا ہے، 1 کروڑ روپے جمع کریں۔ یہ دوستوں اسلامی نظام اور اس کی سزائیں، ایک ایسا کرنے والے پر یہ جرم ثابت ہوتا، پھر آپ دیکھتے ہیں ہماری سڑکوں پر کون بغیر اصول اور قانون کے اپنی گاڑیاں دوڑاتا۔ بات سمجھ؟ تو ہم تو مار پہلے کھاتے ہیں روتے بعد میں، ہمارا مسئلہ یہ۔ شریعت کہتی ہے کہ میرے عادلانہ نظام کو پہلے سے نافذ کر دو، اس کو طے کر دو، اس کو چلا دو اپنے اوپر، تاکہ کل کا رونا ہی نہیں پڑے۔ تو یہ خوبصورت چیزیں ہمارے اسلامی نظام کا حصہ ہے دوست۔ آخری بات، 7ویں بات، اس سورۃ النساء میں اللہ پاک نے 2 خاص موقع کی نمازوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ نماز ہے جو مسافر کے لیے، ایک وہ نماز ہے جو مجاہد کے لیے۔ مسافر کے لیے جو نماز رکھی گئی اس کو کہتے ہیں قصر، ماشاءاللہ دیکھیں، اور مجاہد کے لیے جو نماز رکھی گئی اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ کون سی نماز؟ خوف کی نماز، اس لیے کہ مجاہد تو حالت جنگ میں، خوف ہے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر سارے مجاہدین کو کہا جائے کہ جی نماز پڑھنی ہے، اذان ہو گئی ہے، چلے جی امام کے پیچھے سب کھڑے ہو جائیں صف میں، ہتھیار رکھ لیں، تو یہ
ادنا سی عقل بھی کہتی ہے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا میدان جنگ میں مجاہدین نماز تو پڑھیں گے اور جماعت سے پڑھیں گے، لیکن اس جماعت کو ایک بڑی عجیب ترتیب دی گئی دوست، کہ دو دو حصے بنا کر ایک ایک رکعت پڑھیں گے اور ایک رکعت پڑھ کے جائیں گے، پھر دوسرا آئے گا ایک رکعت، ایسے نظم بنے گا تاکہ نماز بھی ہو اور مسلمان مجاہد کی جان مال بھی محفوظ ہو، وہ ڈٹ کر مقابلہ بھی کرے۔ رہ گئی بات مسافر کی، تو چونکہ سفر مشقت کی چیز ہے دوست، اور یہ کہنا کہ جی اب تو بڑی آسانیاں ہیں، بڑی آسانیاں ہیں، یہاں سے بیٹھے 4 گھنٹے میں جدہ ایئرپورٹ اتریں گے، اس میں کون سی مشقت ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اکثر ہم جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ اور تھوڑی دیر بعد اناؤنس ہوتا ہے کہ جی آپ کی فلائٹ 11 گھنٹے ڈیلے ہو گئی، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھیں وہ راحت والے مسافر، ان کا غصہ کہاں تک جاتا ہے۔ سب چیزیں شریعت کی نظر وقتی حالات پہ نہیں ہوتی، قیامت تک آنے والے صورتحال پہ ہوتی۔ لہذا مسافر اگر مسافر شرعی ہے، شرعی مسافر جو اپنے شہر کی آبادی سے اتنا دور جا رہا ہے کہ اس جگہ کا اور اس کے شہر کا فاصلہ کتنے کلومیٹر ہو، 78 کلومیٹر وہ جگہ اس سے دور ہو، یہ اگر وہاں جانے کا ارادہ کرتا ہے اور وہاں جاتے ہوئے اس کی نیت یہ کہ وہاں میں 15 دن سے کم مقیم رہوں گا، ایک شہر میں 15 دن سے کم رہوں گا، تو ایسا بندہ مسافر ہے۔ اگر اس پر اکیلے فرض نماز کی نوبت آ گئی تو 4 رکعت والی فرض نماز یہ کتنی پڑے گا، 2 رکعت، اور جو 3 والی ہے وہ 3، اور 2 والی 2 رہے گی، اور سنتیں اختیار ہوگا۔ سنتوں کے بارے میں ایک تصور، ایک کانسیپٹ بنتا چلا جا رہا ہے کہ مسافر پر سنتیں ہیں ہی نہیں۔ بعض لوگ اچھا خاصا بھیڑ جائیں گے آپ سے کہ جی آپ نے کیوں پڑھی۔ ہم لوگ تھے 2014 میں مزدلفہ میں، اللہ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ مزدلفہ میں آپ کو پتا ہے 2 نمازیں ایک ساتھ ہوتی ہے، کون کون سی؟ مغرب اور عشاء۔ مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، ساتھیوں نے، وہ ہمارے ساتھ تھے شیخ الحدیث صاحب مولانا یوسف صاحب، انہوں نے فرمایا ساتھی اپنے سنت وطر نوافل تسلی سے پڑھ لیں۔ ہمارے قریب کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے، آ گئے، یہ کون سی نماز ہو رہی ہے؟ یہ سنتیں ہو رہی ہے۔ کہا سنت تو نہیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ سنت نہیں ہے اس میں۔ تو یا تو آپ حج کریں یا پھر مزدلفہ میں مناظرہ کریں۔ تو حج کرنا چاہیے یا مناظرہ کرنا چاہیے؟ حج کرنا ہے نا، حج پہلے کر لیں، مناظرہ بعد میں کریں۔ اس لیے یہ بات میں نے اس لیے آپ سے عرض کی کہ یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی یہ کیا ہو گیا، جی وہ کیا ہے، تو میں غلط ہوں یا وہ غلط ہے؟ اس لیے جو مسئلہ آپ اپنے علماء سے، بڑوں سے اپنے ملک میں سیکھ کر جائیں نا، حج اس طرح کر لیں پورا، اس کے بعد آنے کے بعد آپ کے پاس بہت فراغت ہو تو پھر کسی کے پاس تسلی سے بیٹھ کر مسئلے کو سمجھ لیں۔ بات سمجھ لیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسافر کو اگر بہت جلدی ہے، بس والے نے کہا 5 منٹ کھڑا ہوا ہوں ورنہ جا رہا ہوں، پھر تو سنتیں نہیں پڑھنی، ہے نا؟ اور اگر آپ گئے اور مکہ مکرمہ اتر گئے جہاز سے، اب تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب تو ہوٹل جانا ہے، سامان رکھنا ہے، کھانا پینا ہے، حرم جانا ہے، کوئی جلدی بھاگ دوڑ نہیں، تو تسلی سے بھئی اپنی سنتیں بھی پڑھیں، اپنے نوافل بھی پڑھیں، سب کچھ کریں۔ کچھ بات سمجھ میں آئی دوستوں؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب۔